بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، یہ ایک مت ہے جو ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ایک تسلسل میں پڑھا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک ہی بات جو 2-3 نسلوں کو تسلسل میں بتائی جائے وہ ایک حقیقت بن جاتی ہے اور حقیقت کی طرح بلیو کی جاتی ہے، وہ ہو نہ ہو۔ تو اب نظریہ پاکستان یہ ایک سرکاری اصطلاح بھی ہے، عوامی اصطلاح بھی ہے۔ اب یہ کیا ہے، اس پہ بحث ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے اپنے اپنے انداز میں۔ تو 2 قومی نظریے کو آپ نظریہ پاکستان کہہ لیں یا نظریہ پاکستان کو کسی اور طرح سے ڈیفائن کر لیں، یہ ایک مطالعہ پاکستان کا موضوع ہے۔ اور نظریہ پاکستان کو 2 قومی نظریہ اور اردو، یہ 2 چیزیں ضرور اس میں ڈالنی پڑتی ہیں، جو بھی کریں آپ، جیسے بھی کریں۔ ہمارے ہاں بنارس کے اردو ہندی جھگڑے سے ایک شروع کیا جاتا ہے تضاد معاشرے کا، اور 47 میں تضاد ایک حقیقی ایک جغرافیائی سچائی بن جاتا ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ 1857 میں بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں پورا ہندوستان اکٹھا ہو گیا تھا۔ ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، دلت بھی تھے، پورے کے پورے انڈیا کے۔ یہ ایک ایسی اکائی بنا تھا پورا معاشرہ ہندوستان کا، جو انگریزوں کے لیے بڑا حیران کن تھا۔ پریشان ہو گئے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، اور اعلان ہو رہا ہے کہ ہندو اپنے مذہب کے ساتھ اور مسلمان اپنے مذہب کے ساتھ اور انگریزوں کے خلاف۔ حیران کن بات تھی۔ تو اس حیران کن صورتحال کو انگریزوں نے پوری طرح سمجھا، اور سمجھنے کے بعد ہندو مسلم تضاد کو انہوں نے 90 سال ہوا دی۔ یہ تضاد ظاہر 2 الگ مذہب تھے، 2 الگ عقائد تھے، تو ان کو ایک پولیٹیکل حقیقت بنانے میں 90 سال لگے انگریزوں کو، اور ان 90 سالوں کے بعد یہ سیاسی حقیقت جو ہے جغرافی حقیقت بن گئی۔ اب جب یہ جغرافی حقیقت بنا، اور جغرافی حقیقت کے بعد ہمارے ہاں کے نصاب میں یہ شامل ہو گئی یہ حقیقت، تو اب ہمارے ہاں تاریخ کو دیکھنے کے لیے یہ زاویہ نظر پیدا ہو گیا کہ ہم ہندو مسلم تضاد کے حوالے سے پوری تاریخ کو پڑھتے ہیں، جبکہ پوری تاریخ میں یہ تضاد ہمیں بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس تضاد کو حقیقت بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر راجہ دار کے خلاف جب محمد بن قاسم نے حملہ کیا، تو یہاں کے مقامی قبائل نے محمد بن قاسم کا ساتھ دی، اور ایسے عرب موجود ہیں جنہوں نے راجہ دار کا ساتھ دی۔ تو محمد بن قاسم کا ساتھ دینے والے یہاں کے بدھ قبائل تھے، اور یہاں کے لوگوں کا ایک مطالعہ جو بدھ قبائل کے متعلق راجہ دار سے پہلے جو حکمران تھے، خاص طور پر سندھ میں رائے خاندان جو حکمران تھا، اور اس وقت کا سندھ جو ہے اس میں پنجاب شامل تھا، تو اس وقت جو رائے خاندان برسر اقتدار تھا، ان کی حکومت کی ایک تعریف کی جاتی ہے، اور راجہ دار کے خلاف یہاں ریزنٹمنٹ موجود ہے، اور یہاں کے لوکل قبائل نے محمد بن قاسم کے مقابلے راجہ دار کے مقابلے میں محمد بن قاسم کا ساتھ دیا۔ اسی طرح احمد شاہ ابدالی کا حملہ ہوا، تو یہاں کے بہت سارے مقامی لوگوں نے احمد شاہ ابدالی کا ساتھ بھی دیا، اور ایسے بھی مقامی مسلمان تھے جنہوں نے احمد شاہ ابدالی کے خلاف ریزنٹمنٹ کی۔ تو یہ دونوں طرح کے رویے ملتے ہیں۔ آپ اس معاشرے کو تاریخی طور پر 2 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے، خاص طور پر ایسے 2 حصے جس میں ایک طرف مسلمان کھڑے ہوں اور ایک طرف غیر مسلم کھڑے ہوں۔ یہ تاریخ میں یہ بات حقیقت بن نہیں سکتی۔ اب ہم کوشش کرتے ہیں بنانے کی۔ محمود غزنوی، اس کو ہم اپنا ہیرو بناتے ہیں، اور اس کو یہاں جب حملہ کرتا ہے تو اس کے خلاف جتنے لوگ کھڑے ہیں ان سب کو ہندو کہیں گے۔ اب صورتحال تو ایسی نہیں ہے۔ پھر محمود غزنوی کے بارے میں جو میٹیریل ہم پڑھاتے ہیں وہ تو انگریزی دور میں تیار ہوا تھا، اور ظاہر ہے انگریزی دور میں جو میٹیریل تیار ہوا تھا وہ ریسرچ بیس تو نہیں تھا، وہ تو بحث تھا۔ اب
آج کی رومیلا تھاپر جو ہے وہ ایک ریسرچ کرتی ہے، وہ ہمارے نصابوں تک نہیں پہنچ پاتی. وہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے ہندوؤں سے صلح صفائی کے ساتھ مسجد کے لیے جگہ لی تھی، جس پر مسلمانوں نے مسجد تعمیر کی تھی. اب رومیلا تھاپر کی یہ ریسرچ ہندوستان کے مسلمان کے لیے فائدہ مند ہو یا نہ ہوگی ظاہر تھوڑے بہت. پاکستان میں ہماری ضرورت نہیں بن پاتی، اس لیے ہم اسے اپنے نصابوں میں شامل نہیں کرتے، لیکن اس سے ایک ہمیں نقصان ہوتا ہے. نظریہ پاکستان کو فائدہ ہو یا نہ ہو، ہمیں یہ نقصان ہوتا ہے کہ ہم تحقیق سے بے بہرا ہو جاتے ہیں، تحریک سے محروم ہو جاتے ہیں. اچھا، مگر نظریاتی مولکت کا تو ایک اپنا ایک معاملہ ہے. وہ ایک روسی سفیر نے کہا تھا کہ ہمارے وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ ہماری تاریخ جو ہے کسی وقت تبدیل نہ ہو جائے، کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتی. تو تاریخ کی تبدیلی سے ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ ہماری ماضی کی تاریخ تبدیل نہ ہو جائے. ماضی کی تاریخ تبدیل کیسے ہوتی ہے؟ ہمارا زاویہ نظر تبدیل ہو جاتا ہے. ہم ماضی کے کسی حصے کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، یکدم ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں، وہ بہت اچھا نہیں سمجھتے. تو اسی طرح ہم تاریخ کو ایک خاص زاویے سے پڑھ رہے ہیں، اور اس خاص زاویے سے پڑھنے کے نتیجے میں تاریخ کی ایک تعبیر جو ہے، تاریخ کی ایک شکل جو ہے ہمارے سامنے آئی ہے. اب اگر ریسرچ کی بنیاد پر ہم تاریخ کو پڑھیں گے تو ہمیں تاریخ اور طرح نظر آئے گی. میں ایک مثال دیتا ہوں. آئین اکبری میں پہلی دفعہ ابو الفضل نے یہ تقسیم کی کہ ایک طرف سلطنت کے حامی لوگ ہیں اور ایک طرف بادشاہ کے مخالفین ہیں. اس نے تاریخ میں جو یہ تقسیم ہے کہ ایک طرف ہندو کھڑے ہیں ایک طرف مسلمان کھڑے ہیں، وہ مٹا دی. اور ابو الفضل نے تاریخ کو خالص انسانی بنیادوں پہ لکھا، اور صرف تاریخ کو انسانی بنیادوں پہ ہی نہیں لکھا، اس کو ایک جغرافیے میں دیکھے، اور ایک جغرافیے میں دیکھتے ہوئے ایسی چیزیں تاریخ میں شامل کر دیں جو چیزیں تاریخ میں شامل نہیں ہوتی تھی. جیسے سماجی تاریخ ہم پیچھے جائیں تو ہمیں یہ فاتحین کی تاریخ ملے گی، بادشاہوں کی تاریخ ملے گی، ہیروز کی تاریخ ملے گی. جبکہ اب انسان یہاں آ پہنچا ہے کہ تاریخ صرف بادشاہوں کی نہیں، فاتحین کی نہیں، ہیروز کی نہیں، عام آدمی کی تاریخ ہوتی ہے. عام آدمی کس طرح زندگی کرتا ہے یہ تاریخ ہوتی ہے. عام آدمی کس طرح ایک دوسرے سے بیہیو کرتا ہے یہ تاریخ ہوتی ہے. عام آدمی کس طرح زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہے، یہ تعاون نہیں کرتا، یا معاشرہ کس طرح بڑھ رہا ہے، سماجی زندگی کس طرح آگے کو بڑھ رہی ہے، یہ تاریخ ہے. تو پہلی دفعہ ابو الفضل نے تاریخ کو اس حوالے سے اور اس انداز میں دیکھا. تو آج جب ہم ابو الفضل سے کئی سو سال آگے بڑھائے ہیں تو ابھی تک ہم تاریخ کو ہیروز، فاتحین، حکمرانوں، بادشاہوں کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ تاریخ کو عام آدمی کے حوالے سے پڑھنا چاہیے. ہم عام آدمی کے حوالے سے پڑھیں یا فاتحین کے حوالے سے پڑھیں، تو یہ بات تو طے ہے کہ ہم یہ بات کہیں ثابت نہیں کر سکیں گے کہ تاریخ میں دو قومی نظریہ ہمیں حرکت کرتا ہوا دکھائی دے، سفر کرتا ہوا دکھائی دے. ہمیں گروہ نظر آئیں گے جس میں ہر مذہب کے لوگ ہیں، دائیں بھی بائیں بھی، حزب اقتدار میں بھی دونوں ہر مذہب کے لوگ ہیں، اور اس کے مخالفین میں بھی. یعنی لودھیوں اور مغلوں کی حکومت ہے تو اس میں ہم کس کو مسلمان اور کس کو غیر مسلم کہیں گے؟ یا شیر شاہ سوری اور ہمایوں کی لڑائی میں ہم کس کو مسلمان اور کس کو غیر مسلم کہیں گے؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو تاریخ کو دو قومی نظریے کی نظر سے دیکھنے کی بجائے ہمیں تحقیق کی نظر سے دیکھنا ہوگا، اور تاریخ کو ہم نئے سرے سے دیکھیں گے، اسے ریوزٹ کریں گے. تو ایک تو تاریخ ہمیں اور طرح دکھائی دے گی، دوسری تاریخ کو دور جدید میں دیکھیں کہ عام آدمی کس طرح جی رہا ہے. تو عام آدمی جب ہم دیکھیں گے تاریخ میں تو پھر جو ہے عام آدمی کی زبان بھی اہمیت اختیار کر جائے گی، عام آدمی کی زندگی بھی اہمیت اختیار کر جائے گی. اور یہاں پاکستان میں عام آدمی اردو نہیں بولتا ہے، پنجابی بولتا ہے، سندھی بولتا ہے، پشتو بولتا ہے، بلوچی بولتا ہے، بروہی بولتا ہے. تو عام آدمی کی زبان
عام آدمی کی زبان کا ادب، عام آدمی کی زندگی، یہ تاریخ کے بنیادی موضوعات ہیں. ان کو ہم مطالعہ پاکستان سے 12 پتھر باہر چھوڑ آئیں تو ہم اصل میں شعور سے لڑائی لڑنا چاہتے ہیں. تو شعور سے کوئی نصاب تعلیم لڑائی لڑ کے زندہ نہیں رہ سکتا. شعور انسان کو آگے کی طرف لے جاتا ہے. اگر یہاں کے انسانوں نے آگے کی طرف جانا ہے تو پھر شعور سے لڑائی نہیں لڑنی ہوگی، پھر شعور کو حاصل کرنا ہوگا، اور وہ تحقیق سے حاصل ہوگا، اور وہ یہاں کے علوم سے حاصل ہوگا، یہاں کے لوگوں کی ریتل سے حاصل ہوگا، یہاں کے لوگوں کی جو فوک وزڈم ہے، لوکل جو دانش ہے، اس سے حاصل ہوگا. تو یہاں کی فوکل وزڈم جو ہے، لوکل وزڈم جو ہے، فوک وزڈم جو ہے، اس کو ہم اپنے نصابوں میں اور اپنی کتابوں میں شامل کریں گے تو زندگی اور طرح نظر آئے گی. تو یہ ایک ایسی بات ہے جو ڈگر سے ہٹ کے ہے، مگر یہ وہ حقیقت ہے، آنے والا مستقبل جو ہے وہ اس کی تائید کرے گا. بہت شکریہ.